پاکستان میں سیاسی، مذہبی اور سماجی معاملات پر کیے گئے مظاہروں کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پولیس کی۔ تاریخ میں امن عامہ کا قیام پولیس کی بنیادی ذمہ داریوں اور ترجیحات کا حصہ رہی ہیں تاکہ معاشرتی، معاشی اور سماجی سرگرمیوں میں کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ حالیہ دور میں دھرنوں کے ذریعے مطالبات منوانے کی روش کا آغاز اسلام آباد میں ایک سیاسی جماعت نے کیا۔ وفاقی دارالحکومت کی شاہراہیں اور خصوصاً ڈی چوک جو کہ پریڈ گراؤنڈ کے طور پر بنایا گیا تھا اس کا مرکز قرار پایا، کیونکہ یہ مقام پارلیمنٹ ہاؤس سے متصل ہے اور سیاست کی نمائندگی کرنے والی بیشتر اہم ترین عمارات سپریم کورٹ آف پاکستان، پارلیمنٹ ہاؤس، سیکریٹریٹ آف پاکستان، الیکشن کمیشن آف پاکستان، پاکستان ٹیلی ویژن، ریڈیو پاکستان، وزیر اعظم دفتر، پنجاب ہاؤس وغیرہ اسی جگہ واقع ہیں۔ دھرنے سے مراد کسی ایک جگہ پر کچھ لوگوں کا کسی ایک یا ایک سے زیادہ مقاصد کے لیے اکٹھے ہو کر بیٹھ جانا یا موجود رہنا لیا جا سکتا ہے، اور عصر حاضر میں اس کی مثال جو اب ہمیں جو زیادہ دیکھنے میں آئی ہے وہ اسلام آباد میں 2014 سے شروع ہوئی، اور اس کے ساتھ اگلے آنے والے سالوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ 2017-18 میں بھی کئی جگہوں پہ ایسا ہونے کو آیا، اور اس میں سیاسی جماعتوں کے علاوہ ایسی جماعتیں بھی شامل تھیں جن کا مذہب سے وابستگی زیادہ تھی۔ دھرنے کا مقصد عام زندگی کے معاملات کو معطل کرنا قرار پایا جاتا تھا تاکہ لوگوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا ہو سکے، اور روزمرہ کے کام جیسے کہ ایون ایسی چیزیں بھی جو کہ صحت عامہ سے منسلک ہیں، ایمبولینسز ہوں یا مسافروں کے آنے جانے کے راستے جو ہیں وہ مسدود کیے جائیں، اور مقاصد میں یہ تھا کہ حکومت کو یہ ثابت کیا جائے کہ لوگ اتنی تعداد میں اکٹھے ہو گئے ہیں کہ اس کے ساتھ راستے بند ہو رہے ہیں۔ اس کا نقصان جہاں پہ ہمیں آئینی طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق اس سے متاثر ہوئے، گھومنے پھرنے کی آزادی، فریڈم آف موومنٹ کہتے ہیں، وہ اس سے اثر انداز ہوتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان دھرنوں میں تشدد کا عمل بھی شامل رہا۔ تشدد کا استعمال پارٹیز کی طرف سے یا دوسرے فریقین کی طرف سے اس لیے ہوتا تھا جب لوگ کسی ایسی جگہ پہ جانے کی کوشش کرتے تھے جہاں پہ یا تو انہیں زیادہ سے زیادہ کوریج مل سکے، یا جہاں پہ ان کی موجودگی حکومت کے اور عوام کے کام میں زیادہ سے زیادہ تعطل پیدا کر سکے۔ تو لہٰذا دھرنا ایک ایسے طریقہ کار کے طریقے میں استعمال ہوتا رہا ہے جس میں حکومت پہ دباؤ بڑھایا جائے اور اپنے مطالبات کو منوایا جا سکے۔ دھرنوں کا بنیادی طور پہ اگر معاشرتی کوئی اثر تھا تو وہ یہ تھا کہ لوگوں میں ایک بے چینی پیدا ہوتی تھی، کیونکہ جب آپ روزمرہ زندگی کو تعطل کا شکار کرتے ہیں یا اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تو جو حکومت کی قوت نافذہ ہے وہ چیلنج ہو جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو رٹ ہے اس کو چیلنج کیا جا سکے، یا ان کے اختیارات کو بالکل کھلم کھلا اس کو چیلنج کیا جائے کہ ہم اپنے مقصد کے حصول کے لیے عام زندگی میں، عام لوگوں کی آمد و رفت میں، کاروبار زندگی میں، معاملات زندگی میں رکاوٹ پیدا کر سکیں گے۔ ماضی قریب میں وفاقی دارالحکومت کی عوام سال 2014 میں حکومت کے مخالف تحریک کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے 126 روزہ دھرنے کی مشکلات سے دوچار رہی، جس کے بعد تحریک لبیک پاکستان، پشتون تحفظ موومنٹ، جمعیت علماء اسلام، پاکستان پیپلز پارٹی نے یکے بعد دیگرے اسلام آباد میں فیض آباد، سری نگر ہائی وے اور ڈی چوک میں متعدد دھرنے دیے۔ ان احتجاجی دھرنوں کے دوران اسلام آباد پولیس کو بے شمار مسائل کا سامنا رہا، مگر اپنی تمام تر وسائل بروئے کار لا کر قیام امن و امہ، شہریوں کی جان و مال کی حفاظت، جرائم کی بےخنی اور ٹریفک کے بہاؤ کو معمول کے مطابق رکھنے کے لیے اسلام آباد پولیس نے تمام تر توانائیاں صرف کی۔ ان دھرنوں کے دوران مظاہرین کی شدت پسندانہ اور تخریب کارانہ جذبات کی وجہ سے اسلام آباد پولیس پر متعدد لڑبردار حملے بھی ہوئے، جن میں کئی پولیس ملازمین اور افسران زخمی ہوئے اور ساتھ ہی سرکاری املاک کو نقصان پہنچا۔ مظاہرین کی جانب سے حساس سرکاری تنصیبات پر قبضے کی بھی کوشش کی گئی۔ میرا نام ارسلان ہے، میں ڈی چوک میں 25 مئی کو ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ کچھ مظاہرین جب ڈی چوک کی طرف بڑھے جن کے پاس ڈنڈے اور ڈنڈوں کے اوپر کنڈا تار لپیٹی ہوئی تھی، وہ لوگ پرائیویٹ گاڑیوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، ان کے شیشے توڑ رہے تھے۔ میں نے ایک لڑکے کو پکڑا، اس کو دبوچا
تو اس کے پاس ڈنڈا اور اس پہ کنڈا تار لپیٹی ہوئی تھی. مجھے اس بات کا علم نہیں تھا. اس نے جب میرے پہ حملہ کیا تو کنڈا تار میرے منہ پہ لگی, جس کی وجہ سے میری گردن, منہ اور ٹانگ زخمی ہوئی, لیکن پھر بھی میں نے اس کو جانے نہیں دیا, اس کے پکڑ کے رکھا اور اس کو قانون کے حوالے کیا. مشکلات یہ پیش آئی کہ پانی کی کمی تھی, ماسک نہیں تھا اور رابطہ مشکل ہو رہا تھا, ایک دوسرے سے رابطہ مشکل ہو رہا تھا. میرا نام قمر زمان ہے. 25 مئی کو ڈیوٹی میری کشمیر ہائی وے پہ خیبر چوک پہ لگی ہوئی تھی. عمران خان کے دھرنے کی ریلیاں آ رہی تھیں تو افسران بالا کی طرف سے حکم تھا کہ ریلیوں کو آگے نہیں آنے دینا ہے, آپ نے وہاں پہ روکنا ہے ان کو. ہم نے بات چیت کے ذریعے ان کو بولا ہے کہ آپ ایک تو روڈ کھول دیں, دوسرا یہ آگے آنے کی کوشش نہ کریں. ہم بات چیت ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا, جسے ایک پتھر آ کے میرے ناک پہ لگا ہے. کافی زخمی ہو گیا تھا میں. زخمی ہونے کے باوجود بھی ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ریلی آگے نہ آئے, اور ہم نے ریلی کو آگے نہیں آنے دیا ہے. حالانکہ ہمیں کافی مشکلات کا سامنا تھا, پانی نہیں آ رہا تھا, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ماسک نہیں تھا, اور بھی کافی مسئلے مسائل تھے. سگنل نہیں تھے, کسی کے ساتھ ہم کمیونیکیشن نہیں کر سکتے تھے. کافی دیر تک ہم ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کو روکے رکھا ہے. کافی کوشش کی ہے, لیکن جب بالکل بے بس ہو گیا تو گر گیا ہوں میں. اس کے بعد مجھے موٹر سائیکل پہ انہوں نے اٹھا کے تو پمز لے گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے, اور اس کوشش کے دوران ہم نے ان کو آگے نہیں آنے دیا, اور باقی جو ہے نا ان کو کسی املاک کو یا کسی چیز کو نقصان پہنچانے نہیں دیا ہے. میرا نام متی اللہ ہے, اور 25 مئی کے لانگ مارچ کے دوران میری ڈیوٹی فیض آباد پل کے اوپر ٹیئر گیس گن کے ساتھ تھی. جب مظاہرین نے پیش قدمی شروع کی ریڈ زون کی طرف تو ہمیں انہیں روکنے کا آرڈر ملا. مظاہرین کے پتھراؤ کرنے کی وجہ سے پھر ہمیں مجبوراً شیلنگ کرنا پڑی, اور شیلنگ کے درمیان ہم بھگدڑ مچی, جس کی وجہ سے ہمارے کچھ ساتھی آگے چلے گئے اور کچھ پیچھے رہ گئے. اور انہی شیلنگ کے درمیان ایک شیل میرے پیٹ پہ آ کے لگا, جس کی وجہ سے میں شدید زخمی ہوا. لانگ مارچ کے درمیان ہمیں کچھ مشکلات کا بھی سامنا ہوا. ہمارے پاس اس ٹائم ماسک اویلیبل نہیں تھے, جس کی وجہ سے جو ہم شیل فائر کرتے تھے اس کی وجہ سے ہمارے لڑکے بھی بہت متاثر ہوئے. ہمارے لڑکوں نے اور ہم نے اپنا پوائنٹ نہیں چھوڑا, جس کی وجہ سے ہم لانگ مارچ کو روکنے میں کامیابی حاصل ہوئی. حال ہی میں آئینی عمل کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اختتام کے بعد احتجاجی روش کو اپناتے ہوئے 22 مئی 2022 کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اسلام آباد کی جانب ایک مارچ اور دھرنے کی کال دی. 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں پہنچے جب میں کال دوں گا. 20 لاکھ افراد کے ساتھ اسلام آباد کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے 25 مئی 2022 کو اسلام آباد پہنچنے کا اعلان کیا گیا. 23 مئی کو سیکیورٹی وجوہات کے باعث, جن میں سر فہرست معزز عدالتوں کے فیصلے اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو جان کا خطرہ لاحق ہونا قابل ذکر ہیں, ضلعی انتظامیہ نے جلسے یا دھرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جان لے لی جائے. وقت مختصر ہونے کے سبب اسلام آباد پولیس کے لیے یہ اعلان کسی بھی چیلنج سے کم نہیں تھا کہ 2 دن کے اندر نہ فقط مظاہرین کے لیے حفاظتی اقدامات بلکہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ, امن و امان کا قیام, سرکاری املاک کی حفاظت, اہم تنصیبات اور غیر ملکی سفارت خانوں کی حفاظت کو یقینی بنانا بھی اسلام آباد پولیس کی ترجیح میں سر فہرست تھا. اسلام آباد پولیس کی اگر ہم آپریشنلی دیکھیں سب سے ٹاپ پرائیورٹی وہ تو یہی تھی کہ یہ جو مظاہرین ہیں وہ کسی جگہ جمع نہ ہو سکیں, اکٹھے نہ ہو سکیں, اور ایون اگر وہ کسی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو انہیں روڈ بلاک نہ کرنے دیا جائے کوئی بھی. اور ایون اگر وہ اس سے بھی آگے زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں, بڑا مجمع بناتے ہیں, تو کم سے کم وہ ریڈ زون کو, پارلیمنٹ ہاؤس ہے ہمارا, سپریم کورٹ اور دیگر امپورٹنٹ بلڈنگز والا جو ایریا ہے, اس ایریا کے اندر داخل نہ ہو سکیں. یہ ہماری ٹاپ پرائیورٹی تھی جی. اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اور اگر آپ نیکسٹ موسٹ ٹاپ پرائیورٹی دیکھیں تو دیٹ واز سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف دا VVIPs, پھر سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف دی کامن سٹیزنز, پھر ویلفیئر آف دی کانسٹیبلری, دیٹ واز آلسو آر پرائیورٹی. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اس پورے ایونٹ کے لیے ریسورس موبلائزیشن, یہ ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ کنسیڈریشن تھی. پھر آپٹیمم ریسورس یوٹیلائزیشن. تو اگر ہم یہ کہیں نا کہ کوئی ایک آدھ پرائیورٹی تھی, وہ نہیں تھی, بلکہ اٹ واز بیسیکلی این امیلگمیشن آف ڈفرینٹ پرائیورٹیز, ڈفرینٹ آبجیکٹیوز. اور یہ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم لوگ اپنا سیکورٹی آرڈر ہم لوگوں نے تشکیل دیا. اس بات کو بھی یقینی بنانا
کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کے دوران ہماری فورس کا، ہماری کانسٹیبلری کا کوئی بندہ، ہمارے فورس کا کوئی نمائندہ فائر آرم کا یوز نہ کرے، یہ بھی ہماری انتہائی اہم ترین پرائیورٹیز میں سے ایک تھی جی۔